کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو میں اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ آج ہمارے مدارس المدینہ کراچی کے قاری صاحبان، ناظمین وغیرہ تشریف لائے ہیں، جنہوں نے قربانی کی کھالوں میں اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح سے ملایا۔ اللہ پاک سب کی کاوش قبول فرمائے، جنہوں نے جتنی محنت کی، جتنا اخلاص ان کے کام میں تھا، اس کو اسی قدر اللہ پاک کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلص بنائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی سعادت بخشے۔ پاکستان مجلس مشاورت کے نگران حاجی شاہد بھائی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اجتماعی طور پر جو جمع ہیں آج اسلامی بھائی، یہ 325 مقامات پر جمع ہیں مدرسۃ المدینہ کے تعلق سے، ماشاءاللہ جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں 325 مقامات پر۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور مدرسین کی ایک تعداد ہے ہمارے ساتھ، اور ایک مسئلہ ان کو درپیش رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو پڑھنے میں بہت اچھا ہے، مگر ایک بچہ ہے جو پڑھنے میں کچا ہے۔ ایک تو کچا ہے، اوپر سے شرارتیں بھی بہت کرتا ہے، اب اس کی وجہ سے پورے کلاس روم کا ماحول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیں کہا گیا نرمی اختیار کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، بچے سب کے اچھے، جس طرح اپنے بچوں پر شفقت کرتے تھے دوسرے بچوں پر بھی شفقت کریں۔ اب ایسا شرارتی بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا تو اس کو 2-4 ہاتھ تو پر ہی جاتے ہوں گے، لیکن مدرسۃ المدینہ میں ہمیں اس بات کے لیے پابند کیا گیا ہے کہ ہم مار نہیں سکتے، اور یہ ہمارے اصولوں میں شامل ہے کہ یہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بچہ جو خود ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی ہے، اس کو جب بھی سمجھاؤ کوئی روزانہ کو نیا لے کر آتا ہے، تو قاری صاحب کیا کریں ایسے میں، وہ بچے کو کیا کریں؟ جب ان میں سے اکثریت پیدا نہیں ہوئی تھی نا جی تو مدارس المدینہ میں، اب ظاہر ہے کہ وہ آپ لوگ بھی نہیں تھے شورا وغیرہ، تو اس وقت کوئی قاری صاحب جو تھے نا مار دھاڑ کرتے تھے، مارتے تھے، جہاں شرارتی بچے کو مارنے کی بات کرتے نا، پھر جو ان کا خاندان آ کر جو ڈیرا ڈالتا تھا اور گھیراؤ کرتا تھا نا، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوگا۔ اب ایسا شرارتی جن کی آپ نے سوال میں کیا تھا کہ ہر بچہ ایسا شرارتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہاتھ میں ڈنڈی بھی نہیں رکھنی ہے اور زبان میں بے وجہ سختی بھی نہیں رکھنی ہے، نرمی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ شیر، چیتے اور باگڑے، بلے سب نرمی سے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ مداری ڈگڈگی بجا کر ان کو نچا ہی رہے ہوتے نا، تو وہ اپنی ترکیب میں لے لیتے ہیں، اور آپ انسان ہو کر انسان کے بچے کو ترکیب میں نہیں لے سکتے۔ اس لیے مطلب اپنا کام کوشش کیے جانا ہے، اور اس طرح کوئی اکا دکا شرارتی کبھی ہوتا ہے تو ماں باپ
ماں باپ کو مطلب انفارم کرنا ہوتا ہے، شکایت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے یہ بولیں گے ہم نے اسی لیے تو آپ کو بھیجا ہے کہ ہم نہیں سدھار سکے، آپ قاری صاحب ہیں اور اس کو سدھاریں. تو ظاہر ہے کہ ہمارا کام جو استاد ہوتا ہے کام ہی مطلب بچوں کی ٹریننگ، تربیت اور ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. وہ ایک تجربہ اگر استاد نے مجھے بتایا تھا، پاکستان کے نہیں ہے، باہر کے تھے، کہ جامعہ مطلب وہ درس نظامی کے طلبہ تھے، ایک تھے یا دو تھے، اور وہ بہرحال نہیں پڑھ پا رہے تھے. اب وہ خوش قسمتی سے تھے سید صاحب، سادات اکرام تھے. تو بولا میں نے پھر یہ انداز اختیار کیا کہ جیسے جب آتے تو کھڑا ہو جاتا، ان کا احترام کرتا، شہزادے شہزادے، حضرت حضرت، پڑھ گئے. تو مطلب یہ کہ ٹیکنک، کوئی بھی ایسی حکمت عملی کرنی چاہیے کہ جس سے یہ بچہ پڑھ جائے، ورنہ پھر آپ استاد کا ہی کہ تو فارغ نہ کر دیں، بھیج دیں، گھر بھیج دیں. نہیں پورا کلاس کا ماحول خراب کر رہا ہے. چاروں طرف مورچے بنے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی لے لے گا، پھر آپ کے خلاف مائک پکڑ کے وہ بول رہا ہوگا بڑا ہو کر. آپ کوئی نہیں بول رہا ہو، شاید آپ کے عقیدے کو بول رہا ہو، تو اور دکھ کے یار اپنے پاس آیا تھا، ارے یار. تو بچے تو شرارتی عام طور پہ ہوتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ان کی نفسیات کے مطابق ان کو چلانا ہوتا ہے. تو کامیاب استاد بھی وہی ہے. دیکھو اچھوں کے خریدار تو ہر جگہ پہ استاد. بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ، شرارتی کہاں جائیں جو تم بھی نہ سنبھالو. تو یوں مطلب اچھے بچے، ذہین بچے، یہ تو پڑھانے کو سب کو جی چاہے گا کہ اس میں محنت تھوڑی پڑے گی، کم پڑے گی، نام اپنا ہو جائے گا، یہ کچھ آگے نکل جائے گا تو کوئی میرا شاگرد ہے. اس کو ہے نا کہ کامیاب استاد تو وہی ہے نا جو مطلب ہے نا کہ پتھر میں نہر نکال دے. اب پانی میں تو نہر چلتی رہتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں اور دعا بھی کریں اس کے لیے، اور کچھ نہ کچھ ٹیکنک سوچتے رہیں کہ جس سے یہ بچہ شرارت چھوڑ دے. کام کو کام سکھاتا ہے. تجربہ کار جو ہوتے ہیں نا وہ سنبھال ہی لیتے ہیں نا. اسکولیں بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، کالج بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں. پھر بورڈنگ کا نظام اور تو فلاں نظام، کئی نظام بنے ہوئے ہیں، وہ شرارتیوں کو سنبھالے. تو ایسا شرارتی تو آخر مطلب ایسا بھی شرارتی نہیں ہوتا نا کہ جو مطلب اچھلے تو زمین پھاڑ دے، کودے تو زمین پھاڑ دے، اچھلے تو بادل میں چلا جائے. ایسے نہیں ہوتے بچے. ڈرتے بھی ہیں، روب میں آ بھی جاتے ہیں. اگر آپ فری ہو جائیں گے تو یہ آپ کا امام ابھی کھینچ لیں گے. آپ اس پہ روب رکھیں گے نا اپنے وہ چہرے مورے کا، تو وہ پھر آپ کے ساتھ سیدھا چلے گا. ہے کر کے ہنستے رہیں گے تو پھر یہ ہے. پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو قاری صاحب سے اگر یہ کچھ آپ ٹپس جس کو کہتے ہیں مزید مدنی پھول عطا فرمائیں کہ یہ چھوٹے بچے اب چاہے شرارتی ہوں یا غیر شرارتی ہوں، انہیں اخلاق اور آداب بھی سکھانے ہوتے ہیں. ان کے اس ذہن میں جیسے قرآن ہم بٹھانے کی کوشش کریں کہ قرآن وہ یاد کر لیں، اس طرح سنت اور آداب بھی ان کے ذہنوں میں آ جائیں اور یہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو ایسے کچھ ہمیں بھی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ایک تو یہ کیونکہ مجلس کہتی ہے کہ ہمارا نصاب پورا کر کے دو، ہماری آج کا وہ پورا کر کے دو اور یہ سب کر کے دو، تو وہ نفس اجارہ اور یہ ساری چیزیں پوری کر کے دو، تو یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ادب بھی سکھانا ہے. تو ان کے سرپرستوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لانا ہے. بیچارے ایک اکیلا قاری کیا کیا کرے گا؟ اکیلے الیاس نے کیا 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 بیچارے نے، کہ اتنے بیچارے بیٹھے ہوئے قاری صاحب. ہاں بھائی کوئی جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ کام تو اصل کرنے سے ہوتا ہے. میں بھی اس سر پکڑ لیتا تھا کہ میرے سے کیسے ہوگا، اتنا مطلب یہ کہ میں کیا کروں کیسے کروں. میں ایک بار ایک بہت بڑا دھاڑا دیکھا تھا، یا سچی بولتا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ، میں ٹڈی دل سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آج اللہ کا کرم رحمت اس کی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ تو اتنے سے ہیں نا،
دنیا بھری پڑی ہے الحمدللہ، قاری صاحبان سے، طلباء کرام سے، پھر ان سے زیادہ اسلامی بھائی ہیں اور شاید سب سے زیادہ اسلامی بہنیں ہوں. کتنا کام بڑھ گیا. یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک کی رحمت ہوئی. اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس کی رحمت پر نظر رکھیں. آپ کو یار یہ 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے یار، تو آگے بڑھو گے کیسے؟ لاکھوں کو سنبھالنا ہے آپ کو انشاءاللہ. کیا کریں؟ مطلب وہ ایک درجے میں بیٹھ کر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا کھانا پینا ایک وقت ہے ہمارا 8 سے لے کر 4 بجے تک. ایسا کیا کرے کہ اپنے بولے کہ ہاں یار کچھ ہوا. ناظم صاحب بھی مطمئن ہو، قاری صاحب کے وہ والدین مطمئن ہو، یا تو سمجھ نہیں آتا گھر جاتے تو گھر والے مطمئن نہیں ہوتے. بڑے عدم اطمینان طبیعت چل رہی ہے. اب اس میں مطلب ہر ایک کی اپنی مینٹیلیٹی ہوتی ہے. جی حکمت عملی، نرمی، پیار، شفقت، پھر عقل سلیم اللہ عطا کرے. اب بعض ہوتے ہیں خر دماغ ہیں، وہ مطلب اب وہ درجہ کیا سنبھالیں گے؟ گھر نہیں سنبھال پاتے. گھر میں جاؤ تو گھر میں ہنگامے کرتے ہوں گے، یہاں آتے ہو تو یہاں غصہ نکالتے ہوں گے، تو جھاڑتے ہوں گے. بھائی ڈنڈا تو ہاتھ سے چھین لیا ہم نے، لیکن وہ جھاڑنے کی کیفیت جو ہے یہ تو چھیننے پر ہم لوگ بھی قادر نہیں نا. زبان تو انہی کے پاس رہے گی، زبان ان کے پاس ہی ہے، ہاتھ بھی نہیں لے سکتے. ہاتھ بھی منع ان کو کیا ہوا ہے. تو خیر سب ایسے نہیں ہوتے، ایک سے ایک ماشاءاللہ حکمت عملی سے بھی کام لینے والے سلجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ان میں ایک سے ایک ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. بعض نئے آتے ہیں تو تھوڑا کمزور ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر ترکیب بن جاتی ہے اور ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح کام ہوتا ہے، اس طرح نہیں اس طرح کام ہوتا ہے. آدمی ٹھوکریں کھا کر بھی سنبھلتا ہے. تو معاشی پریشانیوں نے کافی ہماری توجہ اور ہماری ترجیحات کو تبدیل کیا ہے، اور یوں سمجھیے کہ پریشان سے رہنے کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، سوچ بھی ایک جگہ پر پابند نہیں رہتی اور یہ بے ہنگم سی سوچ بن جاتی ہے. ایک دین کا کام کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے کے لیے توکل کتنا ضروری ہے. دین کا کام کرنے والا ہو یا کرنے والا نہ ہو، ہر مسلمان کے لیے توکل تو ضروری ہے. لیکن اب یہ اگر معاشی پریشانی اگر رونا روتے ہیں تو یہ معاشی پریشانی دور ہو جاتی ہے، یا الٹا اس کا بوجھ بڑھتا ہے، ٹینشن بڑھتا ہے. سوچتے رہیں ٹینشن بڑھے گا. اور جیسے کوئی یہ سوچتا رہے یار میں غصے والا ہوں، میرا غصہ خراب ہے، یہ بھی غصے والا ہی بنا رہے گا. ہاں اگر یہ بولے نا یار میرے کو غصہ کم آتا ہے، یہ میں اپنی بات، مجھے غصہ کم آتا ہے الحمدللہ، میرا ذہن بنا ہوا ہے. اگر یہ غصہ مجھے بھی آتا ہے، ظاہر ہے کہ غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن یوں الحمدللہ مجھے غصہ کم آتا ہے. یہ میرا ذہن بنا ہوا ہے نا، تو واقعی مجھے غصہ کم آتا ہے. اگر میرے ذہن میں یہ بسا لوں نا میں کہ میں بہت غصے والا ہوں، خر دماغ ہوں، یار میری کھوپڑی گھومتی رہتی ہے، چڑچڑاپن، اب بڑھاپا چڑچڑاپن بڑھ گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر کہوں گھٹ گیا تو شاید درست ہو. یہ مطلب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو اپنے آپ کو مطلب سوچتے رہیں، غور کرتے رہیں، اور آپ پلس میں جائیں مائنس میں غائب ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ آپ کو 2 جہان کی فکر ہے، اور 2 جہان کو پالنے والے نے اپنے ذمہ کرم پر روزی لی ہے، جو آپ پڑھاتے ہیں 12ویں پارے کی شروع کی آیت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اب آپ بتائیے، آپ ہی تو پڑھاتے ہیں یار، پھر آپ ہی معاشی فکروں میں خامخواہ اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں. رب دینے والا ہے، اور جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ بھئی اس کی عمر 50 سال کی، اس کی 70 سال کی، یہ 92 سال کی عمر پائے گا، تو تب تک یعنی اگر یوں کہیں نا کہ ہم چھٹے پڑے ہیں تو صحیح ہے کہ رب نے جب یہ عمر دی ہے تو روزی بھی وہ عطا فرمائے گا، اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. تو پھر ہم یعنی کہ بلا وجہ اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں. غالباً اسی آیت کے ضمن میں مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ
روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اس کے باوجود انسان اس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اور مغفرت اپنے ذمہ پر نہیں لی لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا. کتنا باریک اور پیارا نقطہ ہے یہ. تو اس لیے یوں ایسی باتیں سوچ کر اپنا ذہن بنائیں کہ رب روزی دینے والا ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے. اور اللہ کا نام رزاق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ دے بھی رہا ہے. ایسا بھی نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں نا ہمارے بابا جیوں کے پاس ہماری روزی بند کر دی ہے کسی نے. میں کہتا ہوں روزی بند کر دی ہے جس کی قبرستان چلے جاؤ سناٹا پڑا ہے. یہ ان کی روزی بند ہو گئی نا، یہ اب آ گئے قبرستان میں. آپ جو اپنے پاؤں پر چل کر آئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں، ناشتہ بھی کر لیا ہے اور روزی بند کی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں یار آپ کی روزی تو چل رہی ہے، جبھی تو آپ چل رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، مطلب وہ دے رہا ہے، نواز رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے. اب یہ کہ مالدار بننا ہے تو ایک الگ صورت ہے، سرمایہ دار بننا ہے تو یہ خواب تو اچھے نہیں ہے. مالدار سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، کتنا برا انجام ہوا اس کا. مالدار اگر نہ بنے لیکن ضرورتیں تو پوری، چلو جیسے تیسے سہولتوں کے چکر میں تو کیا کریں. اب سہولتیں بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا. گھر والوں کا ذہن وہاں پتہ نہیں ہے، جتنے بھی قاری صاحبان یا اسلام بھائی ہیں آج شاید ان کے گھر والے بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کے سرپرستوں کو بھی کہا ہو کہ آج ہمارا وہ سارا سلسلہ ہے تو آپ آئیے گا. تو یہ مطلب کہ اب ضرورتیں چلو کوئی کچھ نہ کچھ کر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سہولتوں کو کیا کریں کہ سہولتیں پوری نہیں ہو پاتی. سہولتیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی. اچھا، اسکوٹر سائیکل ہے تو اسکوٹر کھپے گی، اسکوٹر ہے تو کار چاہیے، اگر کار ہے تو پھر وہ فلاں ماڈل کی چاہیے تو فلاں کمپنی کی چاہیے کار. تو یوں مطلب ریکوائرمنٹس بڑھتی چلی جائیں گی. تو اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر اگر بندہ صبر و شکر کرے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی شان اور آپ کی قناعت کی شان کہ دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اور دوسرے دن کے لیے بچاتے نہیں تھے کہ جس رب نے آج کھلایا کل بھی وہ کھلائے گا. یوں مطلب یہ کہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے لیے، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کل کے لیے بچانے کی، جیسے کہ اب جب فریج نہیں تھا، ہم لوگ ہمارے جوانی میں بھی فریج نہیں تھا، ہمارے پاس فریج نہیں تھا، اور بچپنوں میں تو فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا. تو کل کے لیے بچانے کے پھر بھی مسئلے ہی ہو گئے نا. تو کیا کرتے تھے، چھکا لٹکاتے تھے، اس میں کوئی روٹی سالن رکھ دیتے تھے، ہوا لگتی رہے تو ایک دو دن یوں مطلب گزارا ہو. فریز نہیں تھا. آہستہ آہستہ فریز یا فریزر آیا اور یوں مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ پھر کہیں توکل بڑھ گیا گھٹ گیا جو بھی ہوا ہو یہ بات دو. نہیں تو کہ جو کھانا بچ جاتا تھا نا تو مزدور اس ٹائم کے لوگ گلی میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم اس کو گھر میں بولتے تھے کہ دے آؤ اس کو، تو ہم اٹھا کے دے آتے تھے بچا ہوا کھانا سالن. تو وہ بھی اب ان کے بھی تماشا دیکھے میں نے. جیسے پیالہ دل بٹی بٹاٹا کھا کے شوربا دیوار کے بعد یوں جا کے انڈیل دیتے تھے. کیا کرے مطلب کہاں رکھے، فریج تو تھا نہیں، فریزر تو تھا نہیں. تو یہ بھی ہوتا تھا، یہ میں نے دیکھے. اور یہ آپ لوگوں نے خیر دیکھا نہیں ہوگا، شاید مجھ سے سنا یا اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ پہلے یہ انداز تھا. تو تب بھی تو گزارا ہو رہا تھا نا. میں نے 4 آنے میں آدھا دن کی نوکریاں کی ہے. 4 آنے 1 روپے کا چوتھا حصہ، پورے دن کی نوکری 8 آنے تنخواہ دیہڑی. اس وقت یہ تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ یوں برکت تھی، چیزیں بھی سستی ہوتی تھی. تو ہمت کریں آپ، اللہ پاک پورا کرنے والا ہے. فضول جو اپنے اس پہ دیکھیں، آپ کا جو مینو ہے اس پر کہ یہ زائد چیز ہے وہ زائد چیز ہے، اس کو نکال دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں سے ایک بار حلوہ پکا کے پیش کیا تو فرمایا کہاں سے آیا؟
بولے وہ آپ بیت المال سے ملتا ہے نا، اس میں تھوڑا تھوڑا میں نے بچایا تھا اور آج حلوہ پکایا. تو فرمایا اچھا اتنا زائد ملتا تھا. تو وہ جو حلوہ پکانے میں جو کام آئے نا زائد، وہ بھی آپ نے اپنا کم کروا دیا بیت المال میں سے. یہ قناعت والے بادشاہ تھے. آج ان کے نام روشن، ان کے کردار روشن، اور ان کے صدقے دعائیں مانگتے ہم. ان کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور ہم حرص لالچ مطلب پتہ نہیں کیا کیا لے کے بیٹھے ہوئے. یہ آسائش چاہیے، وہ آسائش چاہیے، وہ غذا چاہیے، وہ لباس چاہیے، مکان ایسا ہو، یہ ہو، وہ گاڑیاں ہو. مطلب ہم لوگ کی یہ سوچیں ہیں، ان سوچوں کو بدلنا ہوگا. مطالعہ کریں، اب احیاء العلوم کا مطالعہ کریں کہ بزرگان دن کس طرح سوکھی روٹی پر یا روٹی نمک سے لگا کر کھاتے تھے، پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، کس طرح گزارا کرتے تھے. اور ان کی صحت ہوتی تھی، کئی دن تک نہ سوتے تھے تو ان کو چل جاتا تھا، کئی دن نہیں کھاتے تھے تو ان کو چل جاتا تھا. خیر اس میں ان کی کرامات بھی شامل ہیں کہ کئی دن تک کھا کر پیے بغیر چلنا یہ عذر کرامت ہی ہو سکتا ہے، ہم لوگ کے لیے ممکن نہیں ہے. تاہم یہ کہ سادہ غذا پر آ جائے نا بندہ تو کام چل جائے گا. ہم کو کھانے بھی تو عمدہ چاہیے نا. اب بقرعید میں گوشت کھایا، وہ گوشت سارا سال کم کھایا تھا. اب گوشت بھی ہم لیتے ہیں تو ہم کو مہنگا ہی پڑتا ہے، اس کے تیل مسالے ڈالنے پڑتے ہیں. پھر آپ بریانی پکاؤ بھائی اس کے لیے، اب اس کے لیے کباب سموسے بناؤ. تو یوں مجموعی طور پر مفت میں گوشت مل گیا، ہم غریب ہیں، ہم نے نہیں کی قربانی، تب بھی ہمارا خرچہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارے نفس کی ریکوائرمنٹس بہت ہیں. یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، اسی میں رہ گئے. ہمیں جنت چاہیے، وایا مدینہ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے کوشش جاری رکھیں تو اللہ کرے گا تو حرص، طمع اور آسائشوں کی یہ خواہشات جو ان میں انشاءاللہ وہ کٹوتی ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. آپ نے کبھی موٹر سائیکل خریدی تھی اپنے لیے؟ پہلی موٹر سائیکل آپ نے کب خریدی؟ مجھے موٹر سائیکل اسٹارٹ بھی کرنا نہیں آتی، کار چلانا بھی نہیں آتی، کار بھی نہیں چلانا آتی. میں شروع سے بیکار ہوں. میرے پاس سیکورٹی کی گاڑیاں ہیں، ویسے میری ملک میں شاید ہے نا، آپ کے ملک میں، ہاں ان کی ملک میں، میری ملک میں گاڑی بھی نہیں ہے. یعنی وہ تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا نا. تو مجھے وہ سیکورٹی کی ترکیب تو حفاظتی امور کے لیے ورنہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے تو سائیکل بھی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، ان کی گاڑی، ان کی گاڑی، سیکورٹی کی گاڑی ہیں. اب تو کسی کی گاڑی میں بیٹھنا یہاں تو ہو نہیں سکتا، تو بلیٹ پروف گاڑیاں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو یہ ضرورت تھی اس کی، تو یہ بھی اللہ نے مہیا کر دی. ایک عرصے تک یہ نہیں تھی میرے پاس، یہ بھی ہے نہیں تھی، تو پھر آزمائشیں بھی تھی. اور گھر میں چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا. کبھی اس کے گھر چھپ گیا، کبھی گراؤنڈ اڑا، اس کو پھر دھمکی ملی تو اخبار میں کوئی ہیڈنگ چھپی کہ مار دو اس کو. تو کبھی نیٹ پر آتا تھا کہ اس کو مار دو، یہ یا رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ اس طرح کی. تو اللہ کا کرم ہے کہ زندگی تھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. اب بلیٹ پروف گاڑی بھی آ گئی، اتنی ساری سیکورٹی بھی لگ گئی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا. لاہور میں حادثہ کیا واردات ہوئی، 2 شہید ہوئے. اب میں آ گیا اور فجر میں فیضان مدینہ میں نے آ کے نماز پڑھی. اللہ کے رات کو، شاید رات کو اور فجر پڑھی تھی، پتہ نہیں ایئرپورٹ پر ہی لیٹ ہو گیا تھا اور ظہر میں فیضان مدینہ میں آیا تھا. فجر فیضان مدینہ ادا کی تھی، فجر ہی پڑھی تھی فیضان مدینہ میں، پہنچ گیا تھا میں. تو مجھے احساس تھا کہ یہ کہیں مطلب دشمن جو ہے یہ مضبوط دشمن. میری جائیداد جاگیر کا جھگڑا تو نہیں تھا، خاندانی جھگڑا نہیں تھا کہ 1-2 آدمی پیچھے لگے، کہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. تو یہ ان کے نمائندے چاروں طرف ہوتے ہیں. تو کئی سال ہو گئے مجھے ایئرپورٹ پر ہی کوئی ترکیب آؤٹ ہو جائے، اللہ نے بچا لیا، کرم ہو گیا. پولیس آئی تھی، ترکیب وہاں سے بنی تھی. پولیس بھی پھر مجھے کوئی آ گیا کہ دم کرنا ہے تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. پولیس ادھر سے تشریف لے گئی، فرار ہو گئی تو نہیں کہہ سکتا میں، تشریف لے گئی. میں اپنے ہتھا اکیلے سے مرا یوں 2-4 سپاہی بھائی تھے، نہتے تھے ہم لوگ. تو آخر گھر پہنچی گئے اللہ کی رحمت سے. پہلے کسی کے گھر گئے تھے؟ اب ایئرپورٹ سے اتر کر کسی نے بولا فلاں کو دم کرنا، دم کرنا ہے، دم کر دیں، ان کے غوث آپ کو اعظم کی یاد کر زیارت رہا ہوئی ہے ہے. تکلیف میں. تو میں نے کہا چلو
ایئرپورٹ سے میں یوں چلا, پولیس کی جو موبائل تھی وہ یوں چلی. مجھے یہ بعد میں پتا چلا کہ پولیس چلی گئی. میں سمجھا وہ یہ بکرا تو نہیں کر کے وہ پیچھے آتا رہے گا. ان کو جو روٹ ملا ہوگا وہ اس کے پابند ہوں گے. تو یہ روٹ ہم نے تبدیل کیا. مجھے بھی کوئی تجربہ تو تھا نہیں. بیچارے چلو دکھیارے ہیں تو اپنے چلتے. وہ ایئرپورٹ پر آئے تھے اور کہ پتا تک میں آ رہا ہوں. یہ بیچارے کہ دم کر دو, وہ آزمائش پہ تھا وہ بندہ. تو اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ اسی کی برکت سے ہم خیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ابھی تک ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے میں خیر و عافیت سے, یعنی ان مانو کر کے کوئی مطلب مجھے ایسا پھر حادثہ نہیں ہوا. پیغامات دھمکیاں وہ چلتی رہی, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اللہ کی رحمت سے میری ذات کو کچھ نہیں ہوا سوائے ٹینشن کے. ٹینشن تو ہوتا ہے, اب ٹینشن نہیں ہوتا. شروع میں ہوتا تھا, اب تو عادی ہو گیا نا, اب اتنا وہ پتہ بھی نہیں ہوتا. سکون سے نیند آ جاتی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ مطلب اب کام کریں گے تو کام کو سلام ہے, کوشش کرتے رہیں. جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو کچھ اسلوبی سے بجائیں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. ہمارے قاری صاحبان نے حضور خالے جمع کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا, اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں جو انہوں نے زکوٰۃ اور فطرہ جمع بھی کیا. تو کراچی میں اس وقت مدرسۃ المدینہ جو ہمارا ہے یہ ایک ادارتی اور شعبے کے طور پر خود کفیل ہو چکا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اپنے اخراجات ڈونیشن وغیرہ کے ذریعے نکالنے کی پوزیشن میں. اور ظاہر ہے اس میں مجلس کی کوششوں کے ساتھ ساتھ قاری صاحبان, ناظمین اور پھر جو سرپرستوں کے ساتھ جو ان کے اس معاملے میں رابطے ہیں, ان کا بھی انہوں نے جو مطلب کہ وہ ان کو بھی خدمت کا موقع دیا. تو مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی, اگر میں کہوں کہ کووڈ کے بعد جو ہمارے مسائل تھے اس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ نے مثالی کردار اس میں اپنا ادا کیا ہے, اور اب تک ماشاءاللہ کر رہے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. بھائی ماشاءاللہ قاری صاحبان قربانی کھا لیں, اور اس میں جی اچھا رول رہا. جب یہ جمع ہے, میں اسی لیے میں نے کہا صاف ستھرے کپڑے پہن کر کباب میں کھانے والے تو اپنا ارد گرد آتے جاتے ہیں. صحیح بات یہ کہ یار یہ بیچارے جو رات دن کھا لیں, جنہوں نے جمع کی اور دعوت اسلامی کی پیٹھ مضبوط کی. مالیات جو ہے وہ ہر ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. پیٹھ مضبوط کی, ان کی پیٹھ تھپکنی چاہیے. اور یوں ہماری مشاورت ہوئی اور یہ ہم مل کے بیٹھے ہوئے. تو یہاں سے کیسے پیٹ تھپکیں گے؟ کوئی ایسا ہے ہوتا ہے وہ یوں کریں گے تو کچھ ہو جائے گا. مغرب کے بعد بھی تو کچھ تھا یار. ہاں مغرب کے بعد تو تھا. اب یہ میری بس کیا کروں, آنکھوں سے ملاقات ہی کافی ہے. اور کیا میری بے بسی ہے. میں ورنہ خود حاضر رہتا اس میں آپ کے ساتھ سب کچھ کرتا. لیکن جذبات تھے کہ میں ایک ایک کو پیش کروں, نوالے کھلاؤ آپ کو, نوالے کھلاؤں. ان جو کھالے جنہوں نے گھسیٹی ہیں اور یا 3 دن عید کے اپنے خون میں لت پت گھومتے رہے ہیں یار, ان کو اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاؤں. لیکن ایک جذبے کا اظہار ہے, باقی بے بسی ہے. کسی دور میں یہ بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے, اب نہیں ہو سکتا. تو ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی اللہ کریم جنہوں نے بھی کوشش کی, اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے, اجر سے محروم نہ فرمائے, اور آئندہ بھی اسی طرح اللہ کے دین کے لیے لگے رہنے کی سعادت بخشے. کبھی دعوت اسلامی کو چھوڑیے گا نہیں, اور میرے پیارے اصولوں کی مت چھوڑیے گا, اور مرکزی مجلس شورا کے ماتحت رہ کر ان کی اطاعت میں کام کرتے رہیں گے. اللہ کرے گا تو ترقی ہوگی. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر لگ سکتی ہے. کہ اراکین شورا کا اپنا تجربہ, اپنی حکمت عملی, پھر مشاورت, اس میں فرق پڑتا ہے. ہم سوچیں تو اس پہ فرق پڑتا ہے. پھر یک در گیر محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ, مضبوطی سے پکڑ. جذبات میں آ کر تو ادھر جا کے نعرے لگا کر آئے, ادھر پتھر پھینک کر آ گئے, تو یہ نہیں کرنا اپنے کو. اپنے سیدھا مسجد بھرو تحریک ہے, نمازی بڑھانے, سنتوں کے نیکی کی دعوت اپنے طریقہ کار کے مطابق پر امن طریقے پر جاری رکھنی ہے. نہ ہڑتال ہے, نہ ہنگامے, نہ احتجاج. یہ ہمارا کام نہیں, یہ سب سیزن وائز ہوتا ہے سر. تو لیکن ہمیں کہیں نہیں جانا. ہم بھلے, ہماری دعوت ایسا ہی بھلی. انشاءاللہ جب منزل ہماری جنت ہے
تو دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ الکریم وایا مدینہ. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اتوار مدرسۃ المدینہ کی چھٹی ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی عزم ہو جائے، ماشاءاللہ اتنی شفقت ہوئی ہے، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی اپنائیت اللہ کی کرو رحمت ہے، تو کوئی ایسی مدنی مذاکرے میں اگر مدرسۃ المدینہ کی شرکت کی صورت بن جائے اور اس کی بھرپور کارکردگی آئے نا، اس میں ملک بھر کے ماشاءاللہ جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی جمع ہیں، میری سب سے درخواست ہے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آپ کی شرکت ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اتوار چھٹی ہے، آپ کا مدرسۃ المدینہ بند ہے. مگر یاد رکھیے کہ چھٹی ہمیشہ ادارے کی ہوتی ہے، تحریک کی نہیں ہوتی. تحریک کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، اور گھنٹے ملازمین کے ہوتے ہیں، غلاموں کے نہیں ہوتے. دعوت اسلامی کی مطلب الحمدللہ ایک اپنی ہم پر کتنے احسانات ہیں اس تحریک کے. تو میری درخواست ہے آپ سے، تمام مدرسۃ المدینہ کی مجلس جو بھی ملک بھر کے اسلامی بھائی ذمہ داران مجلس جمع ہے، قاری صاحبان ہیں، ناظمین ہیں، مدرسۃ المدینہ کو یہ درخواست کروں گا کہ ان کے اسلامی بھائی کو کہ مدنی مذاکرے کی پابندی ایسی کریں. انشاءاللہ اس سے بہت سارے فوائد اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوں گے، اور اس کے کارکردگی ملے. کراچی اور جیسے ملک بھر کی جو مجلس مشاورت اس کی مجلس بنی ہوئی ہے، وہ بھی ہفتہ وار کارکردگی دینا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دعوت اسلامی کی دیگر ذمہ داریاں جو ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ نگرانی مل جائے، ذمہ داری مل جائے، کوئی نہ کوئی مشاورت ہو، تو یہ 12 دینی کاموں کو بھی انشاءاللہ مل کر آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہزارہ کہ اتنی ہمارے پاس یہ کوانٹیٹی میں طلباء کرام، قاری صاحبان ہیں، ان کے ذریعے دین کا کام کیسے بڑھے. مجموعی طور پر حضور تقریباً 12,000 سے زیادہ ملک بھر میں ماشاءاللہ ہمارے پاس مدرسۃ المدینہ کا یہ مدنی عملہ قاری صاحب و ناظمین وغیرہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہیں. 12,000 سے زیادہ. دعوت اسلامی سے بے نیاز پھرتا ہو تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ میچ نہیں کھا رہا. یہ سب کے سب اپنے جتنے بھی طلباء کرام آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، حفاظ جو بنتی ہے، سب کے سب دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر اور ایکٹیو مبلغ بن کر نکلے نا، تو یہ آپ کے اپنے مسلک کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا، سنیت کا ڈنکا بجتا رہے گا. اس طرح تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس ہیں بچے اور بچیاں جو مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کم و بیش 3 لاکھ کے آس پاس. اور یہ خاندان 3 لاکھ تو خاندان ملا کر تو اب مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، بالغات، دار المدینہ، یہ جو ہمارے تعلیم کے نام پر یہ فیضان آن لائن اکیڈمی، ان کی ٹوٹل جو ان سے وابستگان جو ہے نا، اس کی تعداد ہمارے پاکستان مجلس مشاورت میں دی تھی، ان کی مجموعی تعداد کم و بیش 8.5 لاکھ کے آس پاس ہے. اللہ تو ہمارے ساتھ اس عنوان پر وابستہ ہیں، جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو وابستہ ہے نا، ان کی کم و بیش تعداد ملک بھر میں، ملک و بیرون ملک تقریباً 8.5 لاکھ کے آس پاس ہے، جس کو آپ اسٹوڈنٹس کیٹیگری میں لے سکتے ہیں کسی نہ کسی عنوان پر. پھر ان کو پڑھانے والے اور ان کے ساتھ مزید وقت دینے والے، پھر ان کی فیملیز، ایک کے گھر 5-5 6-6 10-10 کے مطلب کہ کچھ گھر میں فیملی ممبر ہوتے ہیں. تو سب کے سب مل کر اگر اپنے 12 دینی کاموں کو اور دیگر ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو مضبوط کریں تو کہاں کے کہاں ہو جائے، مسجد آباد نہ ہو جائے ہمارے یار. کچھ نیت اب ان میں ذمہ داران بھی ہوں گے آئینے ہوں. یہ کام کرنے کے حساب سے، لیکن ان ذمہ داروں کو چلانے کے لیے بھی کوئی ایسی مجلس تو ہوگی شاید. سید دانش شاہ صاحب پہلے تو آپ تھوڑا ترکیب تھی اور قاری صاحبان لاتے تھے، مجھے کارکردگی بھی ملتی تھی، وہ کیا ہوا پھر؟ ایک بار پھر آپ کو میں نے نوٹ کیا ہے تو کوڑن شاہ، ماشاءاللہ انہوں نے کافی چیزیں، لیکن بس وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں. گرم رکھیں گے نا،
تو کچھ نہ کچھ آپ تشریف لائیں گے تو ایک دو تو کم از کم ساتھ چلیں گے ہی. یعنی آپ کچھ نہ کچھ جاری رہے گا سلسلہ. یعنی آپ کا یوں ہے جیسا کہ شاہ صاحب آپ کو عمومی مدنی مذاکرے سمیت خصوصی میں بھی چھٹی ہوتی ہے تو پھر اگر آپ کو مطلب یہ ہوں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر شاہ ہوں تو پھر تو خصوصی والے ہمارے خصوصی عمومی والے کل نہیں ہاتھ اٹھوائے تھے, تھوڑے سے کل تو تھے, ان میں سے کتنے تھے جو خصوصی عمومی 10 دن کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ دونوں یہ بقرعید کے 10 دن تک. کہ 10ویں رات تو خصوصی نہیں ہوا تھا, بڑی رات. اب بھی اس میں کچھ تو بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 10 دن 2 مدنی مذاکرے 19 مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے, تو کچھ یہاں پہنچ گئے. یہ 19 مدنی مذاکرے والے ان دنوں میں, کل کا ملا کر 20 گزشتہ کل بھی یہ چہرے نظر آ رہے تھے. تو کم از کم ہفتہ کا اتوار چھٹی ہے. چلیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ روزانہ آنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں, تو ہفتے کی ایسی ترکیب ہو جائے, پھر ان میں کوئی اس میں ایسا نہ کہ کوئی جو اپنے اور حصہ ہوتے ہیں نا جو ان کے فیلڈ کے نہیں ہیں وہ بھی ہوں, جو ان سے رابطے میں رہیں اور کارکردگی لیتے رہیں, تو انشاءاللہ مزید آگے. مطلب 800 قاری صاحبان وہ ہیں جن کو دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی تنظیمی ذمہ داری ملی ہوئی ہے, تو یہ تو ہونے چاہیے نا, بقیہ بھی ہونے چاہیے. 800 میں سے کتنے آتے یہ پوچھا ہوئی بھی نہیں. نہیں پوچھا. قاری سلیم صاحب بھی شاید سن رہے ہوں. جی لیاقت بھائی کا بھی میسج لیاقت آیا بھائی بھی سن رہے ہوں گے. تو یہ بات میرے سن کل بھی ملک بھر کی ایک مطلب سب نے دعوت تھی کہ سب آ جائے, سب سنیں مدنی چینل کے ذریعے, سب کے ساتھ ترکیب ہے. تو کچھ اس طرح کی نیتیں ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دین کا فائدہ ہے. ان کے سرپرستوں کو لائیں, ان کے والد, ان کے بھائی جو آپ کے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کو لائیں, ان کے گھر کی اسلامی بہنوں کے دینی کاموں میں شریک ہو جائیں. 8 دینی کام ہے, تو یہ انشاءاللہ امید ہے دعوت اسلامی کا بہت زبردست اس میں دینی کام بڑھے گا. دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھتا ہے تو دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھنا یہ گناہوں کے گھٹنے اور نیکی کے بڑھنے کا سبب بنے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. لیاقت بھائی ہمارے جو مدرسہ مدینہ پاکستان کے جو نگران ہیں مجلس کے, ان کا میسج ہے کہ انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے کی جس طرح میرے رسول فرما رہے ہیں بھرپور ترکیب کریں گے انشاءاللہ. ہمیں پتہ چلے نا کہ کیا ترکیب ہوئی, ان میں مور ناچے کون دیکھے انشاءاللہ. تو ملک بھر کے دعوت اسلامی کے جو بھی مدرسۃ مدینہ کے اسلام بھائی ہیں وہ آنے والے ہفتے سے المدینہ چل مدینہ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. رکن شورا قاری سلیم صاحب کا بھی میسج ہے کہ بیرون ملک سے 15 مقامات سے ہم ذمہ داران حاضر ہیں, اور جس طرح امیر صاحب فرما رہے ہیں 12 دینی کاموں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدنی مذاکروں کو بھی فوکس کریں گے اور اس کی کارکردگی پیش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن عظیم کی اہمیت. علماء اکرام فرماتے ہیں ایک نیک آدمی نے اپنے لڑکے کو ایک استاد کے سپرد کیا. ابھی لڑکے نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے 4000 دینار شکریہ کے طور پر استاد صاحب کی طرف بھیجے. استاد نے کہا ابھی آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ اتنی مہربانی فرمائی؟ باپ نے کہا آپ آئندہ میرے بچے کو ہرگز مت پڑھانا, آپ کے دل میں قرآن مجید کی عزت ہی نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں پڑھایا, تو یوں مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آپ تعلیم دے رہی ہے, بہت بڑی مطلب اہمیت کی بات ہے. ایک الف بھی کسی کو پڑھا دیا تو ایک ظاہر کہ بہت اونچا کام کیا آپ نے. والدین کو بھی چاہیے, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی قدر کریں اور اللہ پاک کے کلام کی قدر کریں. سورہ بقرہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ ہے نا واقعہ فتح رضویہ میں, یہ بھی واقعہ جو ابھی سنا آپ نے, سورہ بقرہ ختم کی تو اونٹ
اونٹ کا شاید ہے کہ ذبح کر کے اس کو خیرات کیا تھا. اچھا قربانی میں آئی. ہاں نہر. جی جی. تو یوں جو بچے بھی پڑھ لیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ شکرانے میں اللہ پاک کی راہ میں خیرات کریں اور اپنے جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی قدر کریں اور یعنی اپنے محلے کی مسجد کی بھی قدر کریں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس طرح یا کوئی جن کو اللہ نے دیا تو اس خوشی میں کہ بچے نے حفظ کیا تو ایک مدرسۃ المدینہ بنا دیا یا مدرسۃ المدینہ کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا. یہ آخرت میں کام آنے والا ہے. آپ کو مشورے دے رہا ہوں تو یہ سب ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے, عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. کسی نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیمیا یعنی نہایت مفید چیز کیا ہے؟ فرمایا 2 باتیں کیمیا ہے. نمبر 1 اللہ پر نظر اور نمبر 2 مخلوق سے نا امیدی مایوسی اور قناعت. مخلوق سے نا امیدی اور قناعت نہ ختم ہونے والی دولت ہے. یہ مرآت المناجی میں. تو جو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے مال پر نظر نہ رکھیں اور دوسروں کے بعد جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے. یہ مطلب قناعت ہے. خودداری بھی ہو ہمارے اندر اور سوال کرنے کی عادت نہ ہو, کسی سے مانگے نہیں. یعنی کہ حضرت قاری حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو 7 قرہ جو گزرے ہیں, آپ کو تو زیادہ معلومات ہوگی, ان میں سے ایک حضرت قاری حمزہ تھے. انہیں ایک بار گزر رہے تھے تو پیاس لگی, تو آپ نے کسی بھی سے پانی کا سوال نہیں کیا. قریب حالانکہ آپ کے شاگرد وغیرہ تھے, آپ ڈرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے پڑھانے کا عوض ہو جائے. تو اس دور میں یہ قرآن پڑھانے کی, دینی باتیں پڑھانے کی, وعظ کی, امامت کی اجرتیں جو تھی نا وہ جاری نہیں ہوئی تھی اور اصل مذہب پر تو وہ حرام ہیں. لیکن بعد میں متاخرین نے ضرورت دیکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں راستہ نکالا اور ان اجرتوں کا جواز کا فتویٰ دیا. ایک بزرگ ایک بار کنویں میں گر گئے, لوگ اکٹھے ہوئے کہ آپ رسی ڈال رہے تھے کہ آپ پکڑ لیں رسی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جس نے مجھ سے قرآن پڑھا ہو, کہ میں ایسا نہ ہو کہ وہ میری مدد کرے نکلنے میں اور میں نے جو اتنا عظیم کام کیا پڑھایا کہیں یہ اس کی اجرت میں نہ چلا جائے. اس نے بھی نکالا تھا نا رسی ڈال کے. یہ ایسے محتاط تھے ہمارے. یہ اصل جو قرہ یہ مشہور 7 قاری ہیں اور یہ 7 حق ہیں, 7 قراءتیں حق ہیں, ایک کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے, خودداری عطا کرے اور سوال سے بچائے. سوال میں ذلت ہے. ڈائریکٹ بھی سوال اور انڈائریکٹ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ چائے کی بڑی طلب تھی, صبح سے طلب تھی, سر بھی تھوڑا چڑھا ہوا ہے, کیا کروں, تنخواہ بہت تھوڑی ہے, ویسے بچے نہیں, آخری تاریخ ہیں. اب کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی پیرنٹ آیا آپ کے پاس, اس سے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ انڈائریکٹ سوال ہوتا ہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بچہ بیمار ہے, پیسے ختم ہو گئے, اب کیا کروں, مطلب وہ ڈاکٹر اتنے مانگ رہا ہے, یا بھائی وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, اب اتنے مانگ رہے ہیں, آپریشن کی دھمکیاں دے رہے ہیں, میں کیا کروں, ہم لوگ غریب آدمی کہاں جائیں, دعا کریں آپ. اور سیٹھ صاحب سے کہہ رہے ہیں دعا کریں. اور سیٹھ دعا کرے گا, علامہ صاحب دعا کریں گے؟ یار لوگ تو علماء سے دعا کرواتے ہیں, مشائخ سے دعا کرواتے ہیں. ہاں وہ سیٹھ صاحب دعا کروا رہے, تو دعا نہیں کروا رہے, دوا کروا رہے.
تو انڈائریکٹ بھی سوال جب کرتے ہیں نا تو یہ لوگ تقریباً میرا خیال ہے سمجھ جاتے ہوں گے. تو ہم کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے, اس کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے, وہ سبب بنا دیں گے. تو اللہ پاک ہمیں کسی کی ہمیں محتاجی نہ ہو. تو کر کسر کر کے بھی جن کو پورا نہیں ہو تو کر کسر کر کے بھی وہ چلاتا رہے, اور اپنی عزت جو ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ اس پر حرف نہ آنے دیں, ورنہ جو دے گا نا وہ کل سنائے گا بھی اور 4 آدمی کو بتائے گا بھی کہ ہمارے قاری صاحب بیچارے تو وہ یوں کہہ رہے تھے. اب مجھے ڈائریکٹ تو نہیں کہا, دعا کا بولا تو میں سمجھ گیا کہ دعا تو امام صاحب کرتے ہیں, پیر صاحب کرتے ہیں, اب میں کیا مطلب دعا کروں گا. میں نے بیچارے کو تھوڑا یوں خوش کر دیا. تو یہ پھر آپ کی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے اتر رہے ہوں گے اس طرح اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی آپ نے خوب احتیاط سے کام لینا ہے. حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں سیکھا. جب انہوں نے اسے ختم کیا تو ایک اونٹ ذبح کیا. یہ فتح رضی جلد 7 میں 12 سال میں ختم کیا سورہ بقرہ. یوں مطلب یہ کہ وہ ریس بھی تو لگتی ہے نا, 6 مہینے میں حفظ کر لیا تو 8 مہینے میں حفظ کر لیا, وہ دھمال ہو جاتی ہے. صحیح ہے, اللہ کرے کہ حفظ رہے. حفظ کرنا کہا جاتا ہے آسان ہے, کہا جاتا ہے حفظ کرنا آسان ہے, حفظ رہنا بڑا مشکل ہے. ایک تعداد بلکہ بھاری تعداد حافظوں کی, خصوصاً حافظات کی شاید ایسی ہی ہوگی. آتے میرے پاس بھی آتے رہے, مصلی سنانا ہے, دعا کریں منزل پکی ہو جائے. تو سارا سال منزل کچی دیتے ہوا تو مصلی سنانا ہے, اس لیے مطلب حفظ کیا ہے, اس لیے منزل پکی کرنی ہے. مانا تو یہ بھی بن سکتے ہیں. تو اس لیے حفظ جو کر لے اس کو آپ تو تاکید کرتے ہی ہوں گے کہ سارا سال پڑھتے بھی رہیں. پھر جن سے بن پڑے تو فالو اپ بھی کریں, ہاں بھائی کتنے روز کے کیا پڑھ رہے ہیں. ایک پارا تو میرے خیال ہے پڑھے ہی پڑھے. بہتر ہی اگر کوئی ذہین ہوگا, تیز ہوگا تو ایک منزل اگر روز کی پڑھے تو مدینہ ہو جائے. بعض پڑھا کے ہوتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. رمضان شریف میں 12 15 قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں کرنے والے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی میں یہ دولت تو ہے. ایک تعداد ایسی مل سکتی ہے, ڈھونڈنے نکلے تو شاید کہ جو پوری منزل تلاوت کرتے ہوں. پہلے تو میں ترغیب دلاتا تھا تو اس طرح سامنے آتے تھے, اب بس وہ بار بار بولنا پڑتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ورنہ آدمی سست ہو جاتا ہے. یہ تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ اگر منزل نہیں پڑھ سکتے تو ایک پارہ قرآن کریم کا کم از کم ایک پارہ. یہ تو اپنے شجرہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے, ایک پارہ روز کا. کوئی عذر نہ ہو تو ضرور سب کو پڑھنا چاہیے. اور صراط الجنان کا بھی ذہن بنا لیں, ایک بار کم از کم ختم کر لیں اس کو. پہلے روز کی 4 آیتیں پڑھیں, 5 آیتیں پڑھیں, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, تو آپ کو پتہ چلے گا آپ جو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے. بعضوں نے ماشاءاللہ پڑھ بھی لی ہوگی, بعضوں کی زیر مطالعہ بھی ہوگی, لیکن جو نہیں جنہوں نے پڑھی صراط الجنان ختم کرنے. اس میں الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان بھی ہے, پھر اسی کی روشنی میں لکھا ہوا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان یہ بھی ہے. لیکن یہ بہت بڑا امت پر احسان کیا ہے مفتی اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہ یہ صراط الجنان کی صورت میں ہمیں تحفہ دے دیا ہے. کتنی اس میں محنت کی ہوگی انہوں نے, رات دن ایک کر کے یہ تیار ہوا ہوگا, 10 جلدیں, اور ہمیں کھول کر دیکھنے کی بھی ہم کو وہ توفیق نہیں ہے. ہمت کریں اور اس کو پڑھیں اور اس میں سے موتی نکالیں اور اپنے اعمال نامے میں سجائیں تو اعمال نامہ جگمگ کرتا رہے گا. سبحان اللہ. مدرسۃ مدینہ بوائز پاکستان روزانہ ایک منزل تلاوت قرآن کرنے والے قاری صاحبان 348. یہ کتنے ہزار میں سے 348 ہیں؟ 16,000 میں سے 348. ویسے میں میتھمیٹکس میں کمزور تھا, یہ پرسنٹیج نکالنا تھوڑا مجھے دیر لگے گی.
اب یہ پرسنٹیج زیادہ ہے کم ہے یہ آپ کو زیادہ شاید سمجھ پڑتی ہو تو اور بڑھنے چاہیے اسے. انہی میں سے نکلیں گے انشاءاللہ بڑھنے والے. ایک منزل ایک جو نہیں پڑھتے وہ اب نیت کرے نا کہ ایک منزل پڑھیں گے. ہو سکتا ہے ایک پارہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو. نہیں ایک منزل 348 سے بڑھانا تو ہے نا. یہ قاری صاحبان نیت کریں اور غیر قاری صاحبان ہیں جو نہیں ہے مدرسۃ المدینہ میں طلبہ کرام ہے. طلبہ کرام کو تو ٹائم بہت ہوتا ہے. صحیح بات ہے ٹائم ہوتا ہے. جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے نا بال بچے والے بنیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ یار موقع میں نے نکال دیا آپ سے کچھ نہیں کیا. تو یہ ماشاءاللہ ایک منزل والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ مرحبا اللہم بارک فیہ. ایک منزل کی جو نیت کریں اس کو عیدی دوں. سید دانش شاہ صاحب کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں نیت کرنے پر. ہاں نیت کرنے پر. نہیں یہ قاری صاحبہ نے غلط تھوڑی ہاتھ اٹھائیں. اچھا یہ تو ہے. So you know to be in. اور ایک ایک پارا روز پڑھنے کی نیت میں تو بہت سارے پیسے دینے ہوں گے نا. ہاں بھائی 50 اچھا آ گیا چلو بھائی. یا اللہ خیر یہ سارے منزل والے 100 روپے دیکھ کر اے سید دانش شاہ صاحب یہ تو اتنے سارے ہاتھ نہیں اٹھے تھے. ہاتھ 5 7 10 اٹھے ہوں گے. حضور منزل تک یہ منزل تک تو آپ پہنچانے کی دعا کر دو. یہ دیکھ کر نیت سے تو راتوں رات شروع بھی کرنا ہوگا نا یار. روز کے ایک منزل میں ہاں بھائی روز کے منزل میں پارے کتنے ہوتے ہیں کس کو پتا ہے؟ سب پتا ہے. تو یہ سب قاری صاحبان نہیں ہیں مکس ہیں. اچھا میں یہ قاری صاحب کے سید صاحب کے پاس یہ رکھوا دیتا ہوں تو جو نیت کریں گے ان کو قاری صاحب سید صاحب قاری صاحب حافظ صاحب جو ہوں سب ہوں تو یہ ان کو عطا فرمائیں گے. اب تبرک بن جائے گا. سید صاحب کا ہاتھ لگ کر آئے گا. سید یہ تبرک میں نہیں رکھ لوں. خطرہ نہیں تھا وہاں بھی بول دیتے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الکریم ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی کارکردگی انشاءاللہ پیش کریں گے اور مدارس المدینہ سے پاکستان بھر سے بھرپور انشاءاللہ زوجل شرکت ہوگی. ہماری 12 دینی کاموں کی مجلس بھی الحمدللہ بنی ہوئی ہے اور بھرپور انداز میں انشاءاللہ زوجل اس کی کارکردگی بھی ہم ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. 12 دینی کام قاری لیاقت صاحب اس کو ہم کو تو سارے کر رہے. مدنی مذاکرہ ایک دینی کام ہے چلو اس کو آپ بے شک فوکس کر رہے ہیں تو کریں لیکن یہ کہ ان سے کام لینا ہے کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا مختلف سیاسی تنظیمیں یہ طلبہ پر ہاتھ رکھتی ہیں اور طلبہ کے گروپ ان کے بنتے ہیں کہ طلبہ ٹائم دیتے ہیں. طلبہ کو جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس تو یار لاکھوں طلبہ ہیں. ہم تو کہ نئے کوئی لانے اور بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو یہ اگر ان سے کام لینے والے ہوں نا تو یقین مانے کہ ہماری کوئی مسجد جو ہے نا خالی نہ رہے. بھر جائے. ہم تو مسجد برو تحریک والے ہیں. نمازی بناؤ تحریک, مسجد برو تحریک, ایمان بچاؤ تحریک, سنتوں کی دھوم مچاؤ تحریک, عشق رسول کے جام پلاؤ تحریک ہے اپنی. والدین ہمارے پاس بھیجنے میں عام طور پہ کتراتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچے کو خطرہ نہیں ہے یہ ادھر ادھر کہیں مطلب سریوں کے پیچھے چلا جائے گا. یہ خطرہ نہیں ہے. الحمدللہ جائے گا تو مسجد میں جائے گا یہ اعتکاف میں رمضان شریف میں بیٹھ جائے گا 1 مہینے کے لیے تو چلو خیر ہی خیر ہے. امن ہی امن ہے مسجدوں میں. تو آپ مہربانی کر کے 12 دینی کام کی طرف بھی جو 800 ذمہ داران کا ارشاد فرمایا تھا 800 کراچی کیا
तो कराची के 800 को ये किस तरह इनको दोबारा याद दिलाना है कि आपकी जिम्मेदारी थी, याद भी दिलाना पड़ेगा ना कि आपको ये जिम्मेदारी मिली थी, आपको वो जिम्मेदारी मिली थी। जमूद होता है तो भूल जाते हैं कि क्या जिम्मेदारी थी, जो काम करते हैं उनको याद रहता होगा। तो ये मिलकर कोई सी मुझे खुशखबरियां दें, मतलब कि आप मदरसतुल मदीना भी पीछे नहीं रहेंगे और आम ईसाई भाई जिस तरह जिस समय काम करते हैं इंशाअल्लाह 2 कदम से आगे बढ़कर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। और दीगर शहरों में भी जहाँ जहाँ दीगर मुल्कों में सुनने सब अपने अपने तलबाए किराम से और अपने कारी साहिबान से, मतलब ये कि दावत इस्लामी के दीनी कामों की भी तरकीबें फरमाएं, इनसे काम लें। और बालिगान का मदरसतुल मदीना ये भी माशाअल्लाह कुछ तो पढ़ाते होंगे, मजीद मतलब आप जो पढ़ाएंगे ना वो आम ईसाई भाई नहीं पढ़ा सकता। तो जो भी अपना तरकीब है, तरीक़ेकार है, उससे गुजर कर मदरसतुल मदीना बालिगान भी ज़रूर पढ़ाएं। ये नहीं कि मतलब हर काम पैसों से ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। नमाज भी तो हम पढ़ते हैं ना, बगैर पैसों के ही पढ़ते हैं। तो कुरान पढ़ाना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये भी करें आप, मदरसतुल मदीना बालिगान की तरफ भी तवज्जो फरमाएं। रुकन शुरा कारी सलीम साहब का मैसेज है कि ये पंजाब, KPK, कश्मीर के जो हमारे इंटीरियर सिंध के जो कारी साहिबान रोज़ाना एक मंजिल पढ़ने की नीयत करें तो उनको क्या मिलेगा? उनको मदीना मिलेगा, दुआए मदीना मिलेगी। अल्लाह पाक इनको भी सबको इधर जो नियतें करने वाले अल्लाह पाक इससे पहले मौत ना दे जब तक ये हाजी ना बन जाए और मदीना ना देख ले। माशाअल्लाह। तो ये बेचारा आमतौर पर गरीब तबका होता है, हज करना और उम्रा शरीफ करना ये पैसे चाहिए इसके लिए। आमीन। अल्लाह असबाब कर देता है तो देर नहीं लगती, हो जाते हैं असबाब। ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं कि अपने तस्वुर नहीं कर सकते, मदीने में घूम रहे होते, जब बुलाया आका ने खुद इंतजाम हो गया। आइए कुछ देखते हैं। ईमान अफरोज नसीहत। हजरत अल्लामा ज़ैनी दखलान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पहले के जमाने में नेक लोग एक दूसरे को लिखकर 3 बातों की नसीहत करते थे। नंबर 1, जो आखिरत के लिए अमल करता है अल्लाह ताला उसके दुनिया के कामों के लिए काफी होता है, यानी उसे दुनिया की फिक्रों और परेशानियों से बचाता है। नंबर 2, जो अपने दिल को अच्छा कर लेता है, यानी तकब्बुर, हसद, रिया, हर किस्म की बुराई से पाक कर लेता है, अल्लाह पाक उसके ज़ाहिर को भी अच्छा कर देता है। नंबर 3, जो अपने और अपने रब के दरमियान मामलात को दुरुस्त कर देता है, अल्लाह पाक उसके और मखलूक के दरमियान जो उसके मामलात हैं इन्हें अच्छा कर देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज मेरे वालिद मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान की बरसी है, इसके लिए हमने कुछ ईसाल साहब ले खाने का एहतमाम किया है। आप भी हो सके तो कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर मेरे वालिद मरहूम को ईसाल साफ कर दीजिए। अल्लाह आपको बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमाए, मेरे वालिद मोहतरम को भी अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शिश से नवाजे, हम सभी को अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अबू अत्तार के लिए ईसाल सवाब आलमी मजलिस मुशावरत की इस्लामी बहनों की तरफ से योम विसाल 14 ज़ुल्हिज्जा ईसाल सवाब के तहाइफ, पढ़े गए औरात की तादाद कुरान करीम 607 607, मुख्तलिफ पारे 6997 6997, दुरूद पाक 11,28,320 11,28,320, कलीमा तैयबा 6,25,453 6,25,453,
آیت کریمہ 3,14,208 3,14,208 سورہ یاسین 9,625 9,625 سورہ مزمل 6,689 6,689 سورہ ملک 8,782 8,782 سورہ فاتحہ 76,381 76,381 سورہ اخلاص 93,588 93,588 یا سلاموں 5,19,806 5,19,806 نوافل 1,206 1,206 ہفتہ وار اجتماع کا ثواب 12,913 12,913 عمر بھر کی نیکیاں 2,711 2,711 سبحان اللہ 3,19,632 3,19,632 استغفار 3,44,697 3,44,697 ذکر و اذکار 46,510 46,510 مختلف اوراد 15,500 15,500 ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے والد علیہ رحمہ کے لیے کم و بیش جو ہمارا شعبہ ہے محبت برا کا جو شعبہ ہے کہ اس کے تحت ایصال ثواب کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت میرے پاس جو کارکردگی آئی ہے 300 سے زائد مقامات پر آپ کے ایصال ثواب کے اجتماعات کیے گئے ہیں اب تک الحمدللہ. آج ہمیں کچھ ویڈیوز بھی ملی تھی جو فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ کیا ہے اسلام بھائی نے گھروں پر, تو کچھ ویڈیوز بھی ملی ہیں, کچھ بچوں نے بھی تو ایصال ثواب کے مناظر پیش کیے ہیں. جی چلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بالخصوص نجر ثواب والد ماجد امیر علیہ سنت سیدی عبدالرحمن قادری علیہ رحمہ جی روح ایصال ثواب کے پیش کے قبول مقبول فرما. لالا نمین ننجا درجات بلند فرما. 14 ذوالحجۃ الحرام یوم ابو عطار منایا جاتا ہے. امیر اہل سنت کے پیارے والد حاجی عبدالرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت اور نیک سیرت تقوی اور طہارت شریعت اور سنت کے پابند تھے. آپ مساجد سے محبت کیا کرتے تھے اور خوب مساجد کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. ہم نے آپ کے ابو جان کے سارے ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. پیارے میلاد سنت, آج ہم نے آپ کے پیارے ابو جان کے سارے ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے. آپ کے ابو جان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کھانا کھانے کے وقت دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ابو سفیان بھی جنتی جنتی. اللہ پاک آپ کے والد کے مغفرت فرمائے. آمین. میری طرف سے آپ کے والد کو 11 مرتبہ
درود پاک قبول فرمائیے. جو میں نے درود پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں آپ کے والد کو ارسال کرتی ہوں. میں نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اور 100 مرتبہ یا سلام پڑھا. اس کا ثواب میں آپ کے پیارے والد محترم کو پیش کرتا ہوں. امیر اہل سنت ہم نے آپ کے والد محترم کے عرس کے موقع پر 112 بار درود شریف پڑھا ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. میں نے 112 بار درود پاک پڑھا ہے اور یہ میں انہیں ارسال کرتا ہوں. میرا نام حسین رضا اشفاق ہے. میں 7 محرم کو پورے 6 سال کا ہو جاؤں گا. الحمدللہ مجھے بھی ایک بکری کی کھال اسٹال سے اسٹال پر رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. پاپا مجھے بھی آپ کی دعاؤں میں حصہ ملے گا نا. I love you. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ. جنہوں نے میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کیا، پڑھا یا کھانا وغیرہ پیش کیا، جس طرح بھی ایصال ثواب کیا، اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے. اور میں سب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جن بچوں نے بھی اپنی پیاری پیاری آواز میں کچھ نہ کچھ پاک کلام سنا ہے، اللہ پاک ان سب پر بھی رحمت کرے اور یہ سارے بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنے اور سب اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور بھائی بہنوں وغیرہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کریں، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھیں اور بار بار یہ شرف پائیں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدرسۃ المدینہ کا آج کافی اچھی تعداد میں مختلف مقامات پر قاری صاحبان ناظمین جمع ہیں. الحمدللہ ہر ہفتے کو یوں تو رسالے کا اعلان ہو ہی جاتا ہے اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو امیر اہل سنت کی طرف سے، جانشین امیر اہل سنت کی طرف سے دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے کا جو رسالہ ہے امیر اہل سنت کا پہلا حج 1980 میں جو ہوا، تو اس کی ماشاءاللہ ایک اچھی تفصیل اس رسالے میں موجود ہے. تو وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہے. تو جہاں اور بھی اچھی اچھی نیتیں ہوئی تھیں ماشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی اور مدرسۃ المدینہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن چونکہ آج اسپیشلی آپ لوگوں کا یہ ٹرن تھا تو میں نے کہا اعلان کر دیا جائے کہ یہ رسالہ اگر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جائے اور اسے پڑھانے کی بھی کوئی تحریک چلے اور ہر ہفتے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں، ان کے سرپرستوں، قاری صاحبان، ناظمین یہ بھی ہفتہ اور رسالہ پڑھنے سننے کی ترکیب بنائیں. تو یہ جو رسالہ ہے امیر اہل سنت کا پہلا حج، یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے. تو ملک اور بیرون ملک میں جہاں جہاں بھی قاری صاحبان ناظمین اور یہاں بھی موجود ہیں وہ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کریں گے، پڑھیں گے بھی، آگے بھی پہنچائیں گے اور اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ جمع کرائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.